السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور خوشیاں، آسانیاں، برکتیں، شادابیاں گھروں میں نازل ہو رہی ہوں گی اور اس میں ہمارا بھی ایک یقینی حصہ ہوگا۔ یہ جو لفظ داماد ہے، مجھے اس سے بڑی چڑ رہی اور مجھے لگا کہ یہ بہت اس میں مصنوعی پن ہے اور میں نے اوائڈ کرنا، جتنا میں اوائڈ کر سکتا تھا اتنا اوائڈ کیا۔ میری تربیت جن بزرگوں نے کی، انہوں نے مجھے نیچرل رہنا سکھایا، یک رنگا رہنا سکھایا اور ان پروٹوکولز سے، جو ایک سو کالڈ پروٹوکولز ہیں، ان سے بچ کے زندگی گزارنا سکھایا، جو زندگی میں خوشی کا باعث بھی ہوتی ہے۔ تحریر مجھے اس حوالے سے چھیڑا کرتی تھیں کہ مجھے چڑ چڑھتی تھی جب وہ کہتی تھیں یہ آپ کے ساس ہیں، یہ آپ کے سسر ہیں، یہ آپ کے سالے ہیں۔ میں نے کبھی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے اور میں نے ہمیشہ والدہ کا، والد کا، بھائی کا یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے تعارف کروایا۔ مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں نے اس طرح سے تعارف کروایا ہو کہ یہ میرے بردر ان لا ہیں یا سالے ہیں۔ اس لیے سسرال نہیں، دوسرا گھر ہمیشہ کہا۔ تو مجھے یہ جو انورٹڈ کاماس کے اندر اگر آپ سمجھ لیں کہ جو داماد جی کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، ان سے ہمیشہ بڑی کراہت رہی، یوں سمجھ لیں کہ نفرت رہی۔ مطلب کہ اگر ایک گھر میں سٹیل میں کے گلاس میں پیا جا رہا ہے تو ہم بھی پی لیں گے۔ یہ ہٹو بچوں کی جو صدائیں ہیں، یہ اسپیشل گاؤ تکیے ہیں، اسپیشل ڈشز بننا ہے، ان سے میں نے ہمیشہ اوائڈ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس سے مجھے اجنبیت کی بو آتی تھی، غیریت محسوس ہوتی تھی اور یہ مجھے سب بڑی بچکانہ باتیں لگتی تھی۔ میرا طریقہ یہ ہوتا تھا، یا اسی کو میں درست سمجھتا ہوں، کہ یار جو پکا ہوا ہے گھر کے اندر جا کے کھا لو، بستر اگر نہیں فرش کے اوپر لیٹ کے سو جاؤ، مطلب قالین پہ، کارپٹ پہ لیٹ کے سو جاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنسو۔ زندگی کا مزہ تو پھر اسی میں ہے، نہ کہ ان تکلفات میں جن کے اندر ہم پڑ جاتے ہیں، اور اس تکلف سے خوشی برابر نہیں ہوتی، اس سے تو تکلیف نکلتی ہے۔ لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو 2 ٹکے کا آدمی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ سسرال پہنچ کے چیف منسٹر بن جاتا ہے، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اور ناراض ہونے پہ آیا تو ساری اچھی باتیں بھی لپیٹ دے گا۔ یعنی گرمی سے اٹھا کے اے سی میں بٹھا دو تو بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے یہ کہتے ہیں کہ آرام سے ایک جگہ پہ بیٹھنے بھی نہیں دیتے۔ ایک میں ہی کمینہ رہ گیا ہوں، باقی سارے مہمانوں کو روٹی بنا کے دی جا رہی ہے، مجھے ہی روٹی نہیں دی جا رہی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کسی نے پوچھ لیا کہ کون، تو اچھا اب ہم کون ہو گئے۔ مطلب یہ میں آپ سے کوئی تصوراتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ کیسز ہیں، یہ چیزیں ہو سکتا ہے آپ نے بھی فیس کی ہوں، ہم تو خیر روزانہ کے تجربے اور مشاہدے سے گزرتے ہیں۔ سوسائٹی کے اندر پھیلے ہوئے یہ کردار ہیں، اور یہ کہ تمہارے گھر میں دامادوں کی عزت نہیں کی جاتی، روٹی گرم نہیں دی جاتی، یہ ایٹیکیٹ سیکھے ہوئے ہیں، یہ ایٹیکیٹ سکھائے ہوئے ہیں، یہ تمہارے گھر کی تربیت ہے، مہمان کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا دوسری طرف وہ اماں بھی کان بھر رہی ہوتی ہے کہ بیٹا سسرال گیا ہے تو ذرا شب شبا کے ساتھ رہا کر، ذرا عزت، تو بڑا بھولا ہے۔ وہ تو اگلے تو چاہتے یہی ہیں کہ لڑکے کو چھین لیں اور پھر جادو ٹونا کر دیں، کوئی تعویذ کر دیں، اسے اپنے ساتھ ملا لیں۔ وہ تو ہم چاہتے یہی ہیں کہ نیچے لگ کے رہے، تو ذرا اپنی عزت بنا کے رکھا کر، تو ذرا اہتمام کے ساتھ رہا کر، پروٹوکول کے ساتھ رہا کر۔ اب اس کے اندر وہ جو ایک بونگا سا پن ہوتا ہے نا، غبارہ نہیں، اس میں ہوا بھر دیتے ہیں۔ یعنی وہ بعض دفعہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آخر ہم نے اپنے ہیرے جیسا پت دیا ہے اور ہمارے شہزادے کے لیے رشتے کم تھے، لائن میں لگی ہوئی تھی لڑکیاں۔ تو اس طرح کی باتوں سے ایک چوہے کو بھی شیر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دوسری طرف بعض دفعہ ڈیو کمپرومائزز کے ذریعے بھی یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے، سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، یا ہمارے ذہن کے اندر یہ باتیں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں کہ اس کی ہر ناجائز بات کو بھی برداشت کرنا ہے، اور وہ سر پہ چڑھتا چلا جاتا ہے۔ مطلب کہ یار حد ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کی کہانیاں ہیں۔ تو میں نے کچھ لکھا تھا، وہ میں لکھ کے آپ کو پڑھ کے ہی سناتا ہوں کہ ذرا دوسری زبان میں، اس لیے کیا لکھا تھا وہ سنیے
کہ ہر وقت جلی کبوتری بن کے تو جلنا کڑنا ہی کمایا جاوت ہے۔ ابے یوں عزتیں نہ ملا کریں، تو اپنا کے چل، نیت خالص رکھ، محبت کر، عزت دے، خیال کر تو اپنائیت پیدا ہووے۔ ارے کمزوریاں کوئی اونچ نیچ چلتی رہوے، یہ خیال کرنے کی چیز کبو نہ تھی، ورنہ یاد رکھ کہ تیری من مراد پوری نہ ہوے گی، مطلب اچھی زندگی گزارنے کی، خوشی کی، مہا بھارت چلے جائے گی۔ بالک اپنے من دا پانڈا دھو، زیر بن زبر نہ بن، باواں کھول، اختلاف تے دائرہ لا، پورا چاہ، طنز تانیاں بھید پابندی خواہشاں تے منفی سوچاں نو طلاق دے، ادھا سچ جھوٹ ہوندا بچڑے، دودھ وچ گوبر کیوں پاننا ہے، اے سمجھ کہ ایک ہور گھر دا اضافہ ہویا جے، تیرے اپنے ہن ود گئے نے، سکھ پا جائیں گا، تے ایدروں اودروں اگ لان والیاں دے چھتر پھیر، یعنی کہ نہ پوچھ عشق جلالی کا تم تراق کے ہم، جس انجمن میں رہے مرکز نگاہ رہے۔